بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے دنیا اس وقت بہت بڑی تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہے۔ خوفناک صورتحال جو ہے وہ سب پہ، پوری دنیا پہ طاری ہے۔ جہاں صحت کے بہت سارے مسائل اس وبا نے جنم لیے، وہیں پہ کچھ فقہی مسائل بھی پیدا ہوئے جن پہ علماء کرام نے اپنے اپنے علم اور مرتبت کے مطابق جو ہے اپنی رائے دی، جن میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کہ آیا مساجد میں جمعہ اور جماعت کے اہتمامات کو اس بیماری کی وجہ سے کیا کچھ وقت کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں طرف سے بحثیں بھی جاری ہیں، دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے اور بہت سارے ساتھیوں نے اصرار بھی کیا ہے کہ اس میں رائے دوں، تو اس میں یہ میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، نہ کسی گروپ کی طرف سے نہ کسی جماعت کی طرف سے۔ تو میرے علم کے مطابق میں نے جتنا اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان دنوں میں مساجد میں اجتماعی طور پہ جماعتیں بھی اور جمعے کو مؤخر کیا جائے، یہ فتویٰ ان کا بہت ہی درست اور صائب فتویٰ ہے۔ کیوں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیماری ایسی ہے جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کو لگی ہوئی ہے، متعدی بیماری ہے، اور جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، وہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بیماری اس کو گرا لیتی ہے، اور اس وقت تک پتہ نہیں وہ کتنے آدمیوں میں یہ وائرس منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو شریعت کا جو نظام ہے، شریعت مسجد کے لیے باجماعت نماز کے لیے شریعت کا جو مزاج ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ شریعت نماز باجماعت یا مسجد کے لیے بندہ مارتی ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں، شریعت میں یہ ہے کہ بارش ہو گئی گھر پال لو بھائی، جماعت کی بھی چھٹی ہے، رخصت ہے، گھٹنے میں درد ہے چل نہیں سکتے پھر بھی ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو عذر ہیں ان کی بنیاد پہ یہ تو ثابت ہے شریعت سے کہ اس نے نمازی کا ہر طرح لحاظ رکھا ہے، اور جہاں پہ نمازی اور نماز اور مسجد یہ تینوں کی مصلحتیں آپس میں متصادم ہو رہی ہوں، تو وہاں پہ ہر صورت میں شریعت نے جو نمازی کا شرعی عذر ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو سہولت دی ہے، جماعت کے اور مسجد کی جو مصلحتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے، رخصت دی ہے اس میں۔ تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس فتوے میں دو ہی عنصر ہیں جن کی بنیاد پہ یہ فتویٰ چل رہا ہے، روکنے والے بھی، جائز کہنے والے بھی، ناجائز کہنے والے بھی، جو تو صرف شرعی مزاج کو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کن کن حالات میں کب کب بندہ نہیں مرنے دیتی، اور جو مرضی ہو جائے وہ اپنے حکامات میں ڈھیل پیدا کر لیتی ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بندہ مرنے جا رہا ہے، تو شریعت اس کو بھی کہتی ہے کہ خنزیر ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا، خنزیر ملتا ہے تو کھا لے لیکن مر نہیں تو شریعت کا مزاج تو بھائی یہ ہے۔ دوسرا جو اس فتوے کے اندر جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ مساجد یا جماعت، نماز بعد جماعت کے ساتھ ہمارے اپنے کچھ ایمانی جذبات بھی اس سے منسلک ہیں، تو جب ان جذبات کو دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ فتویٰ غلط نظر آتا ہے۔ پھر یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے نماز ضرور پڑھو، لیکن جب شریعت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے نمازی کو، جماعت کو، مسجد کو کہاں کہاں کس توازن میں رکھا ہے، تو پھر یہ مسئلہ بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان وجوہ کی بنیاد پہ، ایسی بیماری کی بنیاد پہ جو قاتل ہے، جو بندے کھاتی ہے، بندے نہیں قومیں کھاتی ہے، ملک کا ملک کھاتی ہے، تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے جب اور کوئی ذریعہ بھی نہ ہو ماں سوا اس کے کہ آپس میں میل جول مت کرو، کیونکہ یہ متعدی ہے اور بندے سے بندے کو لگتی ہے، ہوا میں بھی نہیں چل رہی ہے یہ کہ چلو جی یہ تو ہوا میں بھی موجود ہے، گھر میں بھی ہوا آئے گی تو وائرس آ جائے گا۔ تو اس صورت میں
میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ ہے علماء کا کہ مسجدیں نمازیں گھر میں پڑھو، کوئی فرد ایسے موقع پہ کوئی فردیت باقی نہیں رہتی. عام بیماری کی وجہ سے جماعت کی مسجد کی فردیت اگر ختم ہو جاتی ہے تو یہ حالات تو دیکھیں بھائی. تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ النص کیا ہے؟ شرعی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بھی ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں، بندے مرتے ہیں مرتے جائیں، یہ مسجد ہے اس کی برکات ہیں یہاں. بھائی کہاں لکھا ہے کہ کوئی وائرس نامی چیز جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی؟ یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، یہ ہمارے اپنے جو ہے وہ حسن ظن ہے، لیکن شریعت نے تو کہیں نہیں کہا نا. اس لیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنی طرف سے 2 ٹوک کلیئر بالکل واضح میں میسج دے رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق راجع مرجوح کی بھی بات نہیں ہے. میرے علم کے مطابق اس وقت یہی صحیح ہے کہ مسجدوں میں جو نظام بنایا گیا ہے کہ اذانیں دی جائیں لیکن نمازیں گھر میں پڑھی جائیں، بالکل شرعی مزاج کے یہ مطابق ہے. ہاں ہمارے جذبات کے مطابق تو یہ نہیں ہے. تو جو بھائی ذرا اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں تو اس کے پیچھے یہ جذبات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دلیلیں جو ہیں شریعت کی، وہ تو شریعت کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ ان حالات میں کیا کرتی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی صورت ہے، یہی میرے نزدیک صحیح ہے. میں راجے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی موقف ہے، میں کلیئر کر رہا ہوں. آپ موافقت کریں نہ کریں آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ان حالات میں جہاں جہاں مساجد گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہیں قطعاً کوئی تعرض مت کرو، کوئی فتویٰ مت لگاؤ گورنمنٹ پہ. آرام سے اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ نمازیں پڑھو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے معافی مانگو اور ذکر اذکار کرو، اور اس وبا کے پھیلنے میں رکاوٹ میں اپنا کردار ادا کرو. اگر اس کی رکاوٹ میں آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اسی میں ہی جو ہے نا وہ شریک ہوں گے کہ یہ بھی لوگ ہیں کہ جو اس کے وبا کے پھیلاؤ کا جو ہے نا وہ ذمہ دار تھے. تو مسجدوں کے ساتھ تو کوئی ایسی شرعی نص موجود نہیں ہے کہ جی مسجد میں آ جاؤ تو وہاں وائرس نہیں چلے گا، اگر آ بھی گیا تو وہ مر جائے گا، اور کسی کو لگا ہوا ہے تو متعدی نہیں ہوگا. یہ ضمانتیں شریعت نے تو نہیں دی ہیں. تو بہرحال جو میرا موقف ہے اس مسئلے پہ وہ یہی ہے کہ بالکل صاحب فتویٰ ہے اور اسی پہ عمل کرو اللہ کے لیے، اور اس وبا کے پھیلاؤ میں جو ہے نا وہ رکاوٹ کا کردار ادا کرو. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.